بچوں، والدین کے حقوق کا آپ نے مطالعہ کیا۔ اگلا نقطہ ہے اولاد کے حقوق کا۔ اگر آپ عربوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو وہاں پر ظالمانہ روش تھی۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تو وہاں پر ایک سنگ دلانہ جو رسم تھی وہ مٹ گئی، اور وہ کیا تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام رسمیں اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اولاد کے حقوق وضع فرما دیے کہ بیٹیوں کو قتل نہیں کرنا، بیٹیوں کو رحمت قرار دے دیا، اسی طرح اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دے دیا، اور اولاد کے حقوق وضع کر دیے۔ اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت آ گئی۔ بہت سے لوگ اس وقت میں بھی ایسے تھے اور آج کے دور میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں ایک حق واضح کیا جا رہا ہے اولاد کا، اور وہ کیا ہے کہ ان کو دنیا میں لایا جائے اور ان کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بارے میں ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک۔ انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا اس کے بعد؟ تو ارشاد ہوا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ تو بچوں، تنگ دستی، غربت اور فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور اس کے بعد اولاد کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اولاد کے کچھ حقوق وضع کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا حق ہے کہ ان کو دنیا میں لایا جائے، پھر جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو دینی تعلیم بھی دی جائے، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دی جائے۔ تو بچوں، یہ وہ تمام حقوق ہیں جو کہ اولاد کے اسلام میں وضع کیے گئے ہیں۔ اگر تمام والدین ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو ان کی اولاد اچھی پرورش پائے گی، نتیجتاً ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن جو والدین ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی اولاد سرکش ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بنتی۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے کہ اس کا فائدہ خود والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے۔ تو بچوں، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، ہدایت کے راستے پر ان کو لایا جائے۔ یہاں پر والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر والدین دین اسلام کے فالوور بنیں گے، اچھے مسلمان بن کر دکھائیں گے، تو اولاد کے لیے تو والدین ہی رول ماڈل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اولاد جو ہے وہ والدین کے نقش قدم پر چلے گی تو دونوں نتیجتاً جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ تھا اولاد کے حقوق کے متعلق ہمارا موضوع۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔